اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28 24 سے 28 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ یہیں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور پیچھے سے بات متصل ہے۔ وہ ایک فہرست جو ہمارے سامنے پیش کی گئی قرآن مجید کی آیتوں میں 14 کیٹیگریز کہ جن میں سے 12 وہ تھیں کہ جو پرماننٹ محرم بن رہی تھی کیٹیگریز، اور پردہ ساکت تھا، جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ کھلے بالوں کے ساتھ بھی وہ خواتین ان مردوں کے سامنے آ سکتی تھی، مثلا مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں وغیرہ۔ پھر ایک 13ویں کیٹیگری تھی کہ جس میں ٹیمپریری طور پر نکاح حرام ہو جاتا ہے، پردہ باقی رہتا ہے، اور وہ تھا جمع بین اختین، یعنی 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لینا، یہ حرام کیا گیا، مگر کب تک؟ جب تک وہ بہن نکاح میں ہے دوسری بہن حرام رہے گی، مگر اگر اس بہن کو طلاق دے دی اور عدہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوسری بہن حلال ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی پرماننٹ محرمیت ایجاد نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے جو 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو 14ویں اور آخری کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے کہ والمحصنات من النساء،
کہ دوسری جو سہاگنیں ہیں یعنی دوسرے افراد کی جو بیگمات ہیں، بیویاں ہیں، زوجات ہیں، یہ خواتین بھی حرام رہیں گی، مگر اسی انداز سے کہ پردہ ساکت نہیں ہوگا، ان کو پردہ کرنا ہوگا، مگر جب یہ خدا نہ کرے کسی وجہ سے اگر طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں یا ان کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے اور عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے افراد شرائط مکمل ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک عارضی محرمیت ایجاد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک استثناء اس کے اندر کیا گیا کہ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ کی صورت میں اگر خواتین میں بھی کچھ گرفتار ہوتی ہیں تو پھر وہ اگر شوہردار بھی ہوں تو ان کے شوہروں کے ساتھ جو کافر قیدی ہیں ان کے ساتھ جدائی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مدت ان کو گزارنی ہوتی ہے جو عدت ہی کی ایک شکل ہے، اس کو استبراء کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو نکاح میں لینے کی اجازت ہوتی ہے کہ اب یہ لونڈی بن کر ان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے اور ان کے ساتھ نکاح بھی پھر جائز ہو سکتا ہے شرائط کے مکمل ہونے پر۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف کا حکم ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور پھر اس کے ماوراء جتنی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، اور اس طرح سے کہ تم اتنے مال کو استعمال کر کے گویا ان کا مہر جو ہے وہ تم کو دینا ہوگا، اور وہ اگر راضی ہوں اور شرائط مکمل ہو تو وہ تمہارے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ محسنین غیر مسافحین، پاک دامن رہتے ہوئے تم یہ کام کرو اور بدکاری سے بچتے ہوئے اس کام کو انجام دو۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو کام تو وہی ہے کہ جو زنا کے اندر ہے کہ مثلا ایک انسان ہے دوسری خاتون کے ساتھ ایک تعلق قائم کر رہا ہے، لیکن نہیں، جب نکاح ہو جائے گا تو اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی، گویا اس نے خوف خدا کا احساس کیا ہے کہ اگر یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے تو پھر پروردگار نے اسے میرے لیے حلال کیا ہے اگر میں اس کا مہر دے دوں، وگرنہ میرے لیے یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ خود خوف خدا کا ہونا ایک انسان کے دل میں یہی تقوی کی نشانی ہے۔ اگلا جو حصہ ہے اس کے اندر متاع کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ جن سے تم متاع کرو تو پھر ان کو ان کا مہر دے دو، یہ فریضہ ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یہاں پر جو مہر کی ادائیگی کا اس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ متاحی کے اندر اس طرح سے ضروری ہوتا ہے۔ یہ شیخ طوسی نے بڑا لطیف استدلال کیا ہے کہ اگر ویسے ہی جو نکاح دائمی ہے اس نکاح دائمی کے اندر تو فرض کیجئے کہ اگر اس موقع پر ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر وہ مہر جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا، لیکن یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اگر متاع ہے اس کے اندر یہ سچویشن ایسی ہی ہے کہ پھر مہر فوراً ہی ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے متاع کا حکم تو بیان کیا اور ہم نے یہ لفظ بھی استعمال کیا، یہی لفظ احادیث کے اندر استعمال بھی ہوا ہے، اور یہاں تک اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو اتفاق نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متاع یعنی ٹیمپریری میرج، جس کے اندر مدت معین ہو اور جس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے نکاح کی یہ کیٹیگری کا ہونا، یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ مسلم ہے۔ بعد میں اس حوالے سے برادران اہل سنت جو ہیں ان کے درمیان ایک بحث ہے کہ آیا یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں منسوخ ہو گیا یا حضرت عمر نے اس کو منسوخ کر دیا۔ پھر پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگر یہ منسوخ ہوا تو کب منسوخ ہوا؟ فتح خیبر کے موقع پر منسوخ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر منسوخ ہوا، یا کسی اور موقع پر منسوخ ہوا؟ بڑی متضاد قسم کی روایتیں وہاں پر موجود ہیں۔ خود حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں منسوخ نہیں ہوا تھا، کہ ان کا جملہ ہے کہ متعتان ہے کہ دو متع تھے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، میں ان کو حرام کرتا ہوں اور ان کے کرنے والوں پر حد جاری کروں گا، انہیں سزا دوں گا۔ یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ دونوں چیزیں تھیں، حج تمتع بھی ہوتا تھا جو اس کی تفصیل ہے سورہ بقرہ میں، ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا جو خود قرآن مجید کی آیت ہے، اور پھر یہاں پر دوسری چیز کہ متعۃ النساء کہ جو ٹیمپریری میرج ہے یا عارضی جو وقتی شادی ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ حضرت عمر کے جملے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن بہرحال جو اس کے اندر اصولی مسئلہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو دین ہے وہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے، اور اگر کوئی حکم منسوخ بھی ہوگا تو وہ پیغمبر اکرم کی خبر متواتر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ اتنا حساس اور سینسیٹیو ہے کہ اس کے اندر خبر واحد کو بھی دخل نہیں ہے، یقینی معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو آیت ہے اس آیت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر جو معصومین کی روایات ہیں ہم تک پہنچی ہیں پیغمبر اکرم کے وارثین کی، جنہیں حدیث ثقلین میں
پیغمبر نے قرآن مجید کے ساتھ قرار دیا ہے، ان کے فرامین کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، صحیح ستہ کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب الترغیب فی النکاح کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، صحیح مسلم کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، صحیح ترمذی وغیرہ کے اندر حج تمتع اور دیگر کتابوں میں خود متعۃ النساء کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ جملہ بھی ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں حلال سمجھتا ہوں، اور کسی نے کہا کہ آپ کے والد نے تو اس کو حرام کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول نے اس کو حلال کیا تھا تو میں اس کو لوں گا اگرچہ میرے والد نے اس کی ممانعت کی ہو۔ تو یہ بہت احترام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کہ ان روایات کو دیکھنے کے بعد اس موقف کو سمجھا جائے کہ بہرحال قرآن کی یہ آیت بھی موجود ہے، اس کے ذیل میں تفاسیر کو دیکھا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ ان احادیث کو بھی دیکھا جائے جو اس حوالے سے بہت کچھ بیان کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش اس مختصر بیان میں ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی تفصیل پڑھنا چاہے تو متاع الاسلام حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی بہت معرفت الآراء کتاب ہے اس موضوع پر۔ مختصر پڑھنا چاہیں تو شیعت کا مقدمہ جناب حسین امینی نے متاع کے حوالے سے اچھی بحث کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ مزید آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر بھی انہی آیتوں کے ذیل میں آپ کو اچھا خاصا مواد مل جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ متاع زنا نہیں ہے، نکاح ہی کی ایک قسم ہے۔ بہت سے افراد کو 3 اور 4 شادیاں اسلام کی طرف سے جائز ہونا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بعض ایسے ہیں کہ جن کو کنیزوں کے ساتھ تعلقات وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے، اور بعض بہرحال متاع کے حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں۔ لیکن جو چیز حلال ہے، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں کہ پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بعد میں آپس میں ایک رضایت کے ساتھ فیصلہ کرو اس مہر کے بارے میں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ آگے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اتنا پیسہ نہیں رکھتا کہ نکاح کر سکے تو پھر کنیزوں پر اکتفا کرے، اور پھر پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر ایمان کا جو معاملہ ہے اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، یعنی فیس ویلیو کے اوپر اگر کوئی اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہے تو اس کے ایمان کو قبول کر لیا جائے، اور اسٹیٹس کانشیس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعضکم من بعضن، تم میں سے ایک دوسرے ہی سے ہے، یعنی مالی اعتبار سے بہت زیادہ اگر فرق ہو تو اس کو بھی کنسیڈر نہ کرو۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ نکاح کرو ان سے تو ان کے اہل سے اجازت لے کر، یعنی جو ان کے مالک ہیں، اگر لونڈیوں سے اگر ہو رہا ہے نکاح تو پھر اس کا مہر ان کے جو مالک ہیں ان کو دیا جائے گا اور ان کی اجازت سے لیا جائے گا۔ اس میں بھی یہ دیکھ لینا کہ جو ہیں وہ پاک دامن ہوں، زنا کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی چھپ کر آشنا بنانے والی ہوں۔ اور اب اگر یہ اس طرح سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو لونڈی ہونے کی وجہ سے اگر خدا نہ کرے بعد میں ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل آ جائے کہ جو زناکاری کا ہے تو ان کو سزا پوری نہیں دی جائے گی، آدھی سزا دی جائے گی۔ وہ سزا کیا ہے اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آگے مزید یہ کہا گیا کہ یہ بھی اس کے لیے کہ جس کو ڈر ہے کہ اگر یہ طریقہ وہ اختیار نہیں کرے گا تو حرام کاری میں پڑ جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کنیزوں سے نکاح کرے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ 26ویں آیت کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دے جو احکام ہے، اور تمہیں تمہارے پہلے والے لوگوں کے طریقے پر لگا دے، یعنی وہ جو ماضی کی روش ہے، تو ہر روش تو بری نہیں ہے، ماضی کی وہ روش کہ جو اسلام اس کو کنٹینیو کرتا ہے، انڈوز کرتا ہے، سیکنڈ کرتا ہے، اس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا گیا ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت کرے، اللہ علم رکھنے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو نفسانی خواہشوں کے پیرو ہیں، جو پوری طریقے سے گویا غرق ہیں نفسانی خواہشات کے اندر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ کجی اختیار کرو، یعنی سیدھے راستے سے ہٹتے چلے جاؤ، ٹیڑھے راستے کی طرف جاؤ، تو خواہش کا جو بندہ ہے پھر وہ اللہ کا بندہ کہاں بن پائے گا۔ خواہش کو کچل دینا غلط ہے، خواہش کو تقوی کے ذریعے سے کنٹرول کرنا اور پروردگار عالم کے حکم کے مطابق اپنی خواہش کو سیٹسفائی کرنا یہ الگ چیز ہے۔ یہاں پر جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے وہ کجی کی ہے کہ انسان ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کرے اور خواہش کا بندہ بن جائے۔ اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور ظاہر ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان میں بہت سی بشری کمزوریاں ہیں، تو یہ احکام خاص طور پر جو جنسی معاملات ہیں ان کے حوالے سے یہ احکام ضروری ہیں تاکہ انسان کی بشری جو کمزوریاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور وہ اپنی ان خواہشات کو صحیح طرح سے سیٹسفائی کر سکے۔ ہاں اتنا اس سے تقاضا ہے کہ وہ خواہشات کے اندر بہتے ہوئے
گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔